نمبر 74 وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، ہم جو عدل کرے اس سے بھی محبت کرتے ہیں، جو امین ہو اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ وَنَبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، ظالم سے بھی بغض رکھتے ہیں اور بددیانت سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو عادل ہیں، امین ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور جو ظالم ہیں اور خیانت کرتے ہیں ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ خیانت عام ہوتی ہے، خیانت عقیدے میں ہو، خیانت علم میں ہو، خیانت مسائل میں ہو، خیانت مال میں ہو، خیانت ہی ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، عقیدے کی خیانت دنیا کی خیانت سے بدتر ہے، علمی خیانت عملی خیانت سے غلیظ ہے، اور شریعت میں خیانت کرنا یہ دنیا میں خیانت کرنے سے بدتر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے، دینداروں کے ساتھ رکھا ہے، اس نعمت کی قدر کریں۔ دنیا بہت تھوڑی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، مسئلہ ہمیشہ حق بیان کرنا سیکھیں۔ وَنَقُول نمبر 75 وَنَقُول اللہ عالم فی مشتبہ علینا علمہ، اللہ ہی جانتے ہیں متشابہات کے علم، جو ہم پر مشتبہ ہیں، محکمات نہیں ہیں، جن کا علم ہم پر مشتبہ ہے ہم اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور ہم مشتبہات کے اندر پڑھ کر بحث کر کے اپنے علم کو تباہ نہیں کرتے۔ 76 وَنَرَى الْمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفْرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْعَصْرِ، موزے پر مسح کرنا ہم اس کے قائل ہیں، حالت اقامت میں ہو تب بھی قائل ہیں، اور حالت سفر کے اندر ہو تب بھی قائل ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ علامات اہل السنت والجماعت میں سے ہے ان تحب الختانین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں آپ ان سے محبت کریں، حضرت عثمان سے بھی کریں، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی کریں، حضرت ابو العاص سے بھی کریں۔ چونکہ عام طور پہ جھگڑا حضرت عثمان اور علی کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ لوگ حضرت علی کو مانتے ہیں، عثمان کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ختانین دو کی بات کی ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ پیار کریں، ایک کو لے کر ایک کا نہ چھوڑیں۔ بلکہ آپ کے داماد تو 3 تھے، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کے شوہر بھی تھے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا علامات اہل السنت والجماعت میں سے ہے وان تر المسح علی الخفین، کہ موزے پر مسح کرنا اس کے تم قائل ہو، یہ علامات اہل السنت والجماعت میں سے۔ 77 والحج والجہاد فرضان ماضیان ما اولی الامر من المسلمین برہم وفاجرہم الی قیام الساعہ لا یبطلہما شیء ولا ینقضہما، حج بھی فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے، اور دونوں قیامت تک فرض رہیں گے۔ بادشاہ فاسق ہو تب بھی فرض رہیں گے، اور بادشاہ صالح اور نیک ہو تب بھی فرض رہیں گے۔ لا یبطلہما شیء، اگر دنیا میں سارے لوگ نیک ہو جائیں ان کی فرضیت پھر بھی ختم نہیں ہوگی، دنیا میں سارے فاسق ہو جائیں ان کی فرضیت پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں 2 باتیں بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک بات کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ بنیادی ارکان ایسے ہیں 4 کہ جس کے بارے میں عام طور پر لوگ تعویل سے کام نہیں لیتے، بلکہ ان 4 کو ایسے مانتے ہیں جیسے ماننا چاہیے۔ یہاں یہ بحث نہیں کرتے کہ لغوی معنی یہ ہے اور شرعی معنی یہ ہے، ایک ہی معنی لیتے ہیں جو کہ شرعی ہے، لیکن ایک جہاد ایسا رکن ہے اور ایسا شریعت کا بنیادی عمل ہے کہ جس کے بارے میں لوگ تعویلات سے کام لیتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی یہ ہے اور شرعی معنی یہ ہے۔ یہ صرف جہاد کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ جہاد جوہد سے ہے، جوہد کا معنی مشقت ہے، لہذا جس عمل کے اندر مشقت ہوگی وہ جہاد ہی ہوگا۔ تو یہ آپ نماز کے بارے میں کیوں نہیں کہتے، یہ بات حج کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ حج کا معنی القصد و ارادہ، تو جب بھی کسی چیز کا ارادہ کریں گے وہ حج ہوگا، اس کے لیے 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نیک کام کا ارادہ کر لو تو حاجی صاحب بن جاؤ گے۔ الصوم الامساک، تھوڑی دیر رک جانا، اسی کا نام روزہ ہے، لہذا جب بھی آدمی کسی گناہ کے کام سے رک جائے وہ صائم ہی شمار ہوتا ہے۔ تو جون اور جولائی کے گرمی کے روزوں میں صبح سے شام تک کھانا پینا اور محبت بری بیوی سے رکنے کی کیا ضرورت ہے؟
نئی نئی شادی ہوئی ہے، گرمی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، موسم بہترین ہے، اور کیا کیوں رکتے ہو؟ بس لوگ بھی روزہ پھر بھی ہو جائے گا، اپنا شوق بھی پورا کرو اور روزوں کے ثواب بھی کما لو، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہر بندہ کہتے ہیں روزے کا خاص معنی ہے۔ اذان ہمارے گاؤں میں اعلان ہوتا ہے، بہترین تازے ٹماٹر آئے ہیں 25 روپے کلو۔ اس بندے کو تو اب اذان کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ لغت میں اذان کا معنی اعلان ہوتا ہے، قرآن کریم میں اعلان کرنے والے کو مؤذن کہا ہے، اذن مؤذن، قرآن کریم میں ہے، لیکن ہر بندہ کہتا نہیں بھائی نہیں وہ لغوی بات ہے، اذان کا معنی یہی ہے کلمات مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ۔ اور جب حج کی باری، جہاد کی باری آتی ہے، جہاد جوہد سے ہے، جوہد مشقت ہے، لہذا جیسے مشقت ہوگا وہ جہاد ہوگا۔ میں خدا کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں، جہاد نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن جہاد کے معنی میں تحریف کر کے کفر کا ارتکاب کبھی نہ کریں۔ جہاد کا معنی متعین ہے، قتال فی سبیل اللہ، امت پر فرض عین ہے، ہر فرد پہ۔ اس کا منکر کافر ہے، اس کا تارک فاسق ہے۔ میں بھی نہیں کر رہا، مجھے 18 سال ہو گئے ہیں، میں عملاً جہاد کا تارک ہوں۔ میں خود کو فاسق سمجھتا ہوں، میں خود کو بہت بڑا ایمان والا نہیں سمجھتا، لیکن میں تعویل کر کے اپنی محنت کو جہاد کا ننگ دے کے کفر کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ بس اللہ میرا اتنا ہی جرم معاف فرما دے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کو مجھ پر احسان ہوگا کہ میں نے عملاً جہاد کو چھوڑا ہوا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں خود کو نالائق کہتا ہوں، فاسق کہتا ہوں، مجرم کہتا ہوں، گناہ گار کہتا ہوں، اور اللہ سے اس گناہ کی معافی سب کے سامنے مانگ رہا ہوں۔ باقی میں کیوں نہیں کرتا؟ کہ میرا عذر ہوگا، میرا عذر یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، اللہ میرے عذر کو قبول فرما کر معاف فرما دے تو اللہ کا احسان ہوگا، لیکن میں معنی میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میں ایک جگہ پر گیا تو مجھے ایک صاحب تھے، فرمان لگے ماشاءاللہ مولانا یہ جو آپ کام کرتے ہیں بہت بڑا جہاد ہے۔ میں نے کہا میں اس کو جہاد ماننے کے لیے تیار نہیں، بہت اور بڑا یہ کیسے مان سکتا ہوں؟ بھی جہاد کے لیے ماں کی اجازت شرط ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس یمن سے صحابی آئے، فرمایا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہ جی ہاں، فجاہد فیہما، دیکھو حضور نے والدین کی خدمت کو جہاد قرار دیا۔ میں نے کہا پھر یہ بھی کہا کرو کہ بیوی کی خدمت کرنا ہی بہت بڑا جہاد ہے، بیوی کے پاؤں دباؤ، ٹانگیں دباؤ، بیمار پرسی کرو۔ کیوں؟ حضرت عثمان غنی بدر کی جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے، فرمایا تمہاری بیوی رقیہ بیمار ہے، ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ حضرت عثمان بدری صحابی ہیں، حالانکہ بیوی کی خدمت کی وجہ سے نہیں گئے، بدر کے مال میں سے غنیمت ان کو ملی ہے، حالانکہ بیوی کی خدمت کی وجہ سے نہیں گئے۔ تو ماں کی خدمت جہاد ہے تو بیوی کی خدمت جہاد کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ماں کی خدمت کو بہت بڑا کام سمجھا جاتا ہے اور بیوی خدمت کو بڑا نہیں سمجھتے، اس لیے ماں کی خدمت کو جہاد کہتے ہیں، بیوی کی خدمت کو جہاد نہیں کہتے۔ یہ جھوٹ مت بولو اور مت امت کو جھوٹی باتیں سمجھاؤ۔ اللہ کا شکر ہے ہر دور میں اللہ کچھ افراد ایسے پیدا فرماتے ہیں جو جھوٹ اور سچ کو دلائل سے الگ کر دیتے ہیں، بدنامیاں مول لیتے ہیں لیکن جھوٹ اور سچ کو الگ کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا والدہ کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ اس کا مطلب اچھی طرح سمجھو، اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عثمان نے خود کو پیش کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آخری نبی ہیں، امیر المجاہدین بھی ہیں، پیش کیا ہے۔ یمن سے آنے والے نے خود کو پیش کیا ہے، مدینہ سے آنے والا خود کو پیش کرتا ہے، امیر صاحب فرما رہے نہیں تم نے پیش کیا تم قبول ہو گئے، تم ماں کی خدمت کرو، تم نے پیش کیا قبول ہو گئے، تم گھر کا خیال رکھو، تم نے قبول کیا پیش ہو گئے، تم مدینہ میں ٹھہر کے مسلمانوں کی امور سنبھالو۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے پیغمبر کی زندگی کو دے کر خود اپنی تشکیلیں کرنا یہ جہاد نہیں ہے۔ خود کو پیش کر دو، پھر امیر صاحب فرمائیں لیٹرین صاف کرو، جو خط اول پہ لڑنے کا اجر ہے وہ لیٹرین صاف کرنے کا بھی اجر ہے۔ کیوں؟ آپ نے خود کو لیٹرین کے لیے تیار نہیں کیا، امیر صاحب نے فرمایا۔ اس صحابی نے خود کو ماں کی خدمت کے لیے نہیں روکا، اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ خود کو پیش کرو، اس کے بعد بات بالکل الگ ہوتی ہے۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اس کے اندر تحریف کر کے اپنے ایمان کو تباہ مت کرنا۔ دوسری بات یہ سمجھیں، والحج والجہاد فرضان ماضیان، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے بعض لوگ دلائل دیتے ہیں اس بات پر کہ فلاں علاقے کا جہاد شرعی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر وہ بھی جہاد شرعی نہیں، وہ بھی جہاد شرعی نہیں، وہ بھی جہاد شرعی نہیں، تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جہاد قیامت تک رہے گا۔ یہ ہونے والے جہاد سارے غیر شرعی ہیں، تو پھر اللہ کے نبی کی اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ اب جس کو
سوال کرنا ہے وہ معنی نہیں سمجھا، اور جس نے جواب دینا ہے وہ بھی معنی نہیں سمجھا، دونوں الجھن کے شکار ہیں۔ بل جہاد ماضی مباسن اللہ، یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا، یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اس کا معنی ہے کہ حکم جہاد قیامت تک رہے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ جہاد عملاً قیامت تک رہے گا، ہو سکتا ہے درمیان میں ایسا کوئی وقت آ جائے اور عملاً جہاد شرعی نہ ہو، اور جہاد شرعی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جہاد نہ کہہ سکیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ حکم جہاد ختم ہو جائے۔ تو الجہاد و ماضن کا معنی عام لوگ سمجھتے ہیں کہ عملی جہاد ہر وقت رہے گا، اس کا معنی یہ نہیں عملی جہاد، اس کا معنی ہے حکم جہاد ہر وقت رہے گا، یہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ مرزا قادیانی آیا تھا تاکہ حکم جہاد کو منسوخ کر دیں، لیکن وہ بیچارہ خود منسوخ ہو گیا ہے اور حکم جہاد منسوخ نہیں ہو سکتا۔